میں پڑھتے پڑھتے نا تھک گیا تو اسے کتاب بند کی اور اوپر نظر اٹھائی تو بس کو ہم کراس کر رہے تھے، اس کے پیچھے شیشے پر لکھا تھا دل بڑا سارا، آگے لکھا تھا برائے فروخت، دل ہے بیچنے کی، نیچے لکھا تھا قیمت دل کے نیچے، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول۔ اگر دنیا اور آخرت کی عزتیں چاہتے ہو تو نبی کی غلامی میں آ جاؤ۔ کائنات ساری اللہ کی ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے ارادے سے ہے۔ یا اللہ مجھے کیوں روک لیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے پیچھے دیکھو، ایسے مڑ کے دیکھیں گے تو پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے بہت سارے، اللہ فرمائیں گے یہ سارے مجرم ہیں، جہنم کے مجرم ہیں، تو اپنے انگلی کا اشارہ کر، جس جس کی طرف اشارہ کرے گا تیری وجہ سے اس کو جنت میں ڈال دوں گا۔ تو نے جو ماں کی خدمت کی ہے اس کے بدلے تجھے یہ نعمت دیتا ہوں۔ زندگی کی خوشیاں پاؤنڈ سے نہیں آتی، ڈالر سے نہیں آتی، رولز رائس سے نہیں آتی، میرے رب کی قسم کروڑ دفعہ قسم کھاتا ہوں۔ ہاں، آپس کے سلوک سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سلوک سے زندگی خوش بحال ہوتی ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا مولانا میرا بیوی کے ساتھ بڑا جھگڑا رہتا ہے، مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا ایک بات پہلے سن لے، بیوی تے تعویذ اثر نہیں کرتا، یہ پکی گل لکھ لے۔ اور خاوند اور بیوی کے لڑنے پر شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، تو آپس میں صلح ہو، کسی سے بول چال بند نہ ہو۔ گائے کے تھنوں سے دودھ ہے، یہ کہاں سے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، اپنے سامنے تم گائے کو چارہ ڈالتے ہو، اور چارہ اندر جا کے خون بنتا ہے اور گوبر بنتا ہے، وہ دونوں ناپاک ہیں، خون بھی ناپاک ہے، گوبر بھی ناپاک ہے، اس کے درمیان سے لبنا خالصا، خالص دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ کہ مولانا میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسا رہے گا، یہ تمہیں کس نے پٹی پڑھائی، یہ تو نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، امت سے نکال دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں بہنوں، بچوں بیٹیوں، اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، کوئی مقصد کوئی نہیں زندگی کا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ موت کے بعد ختم ہو جاؤ گے؟ نہیں، میرے پاس لوٹ کے آنا ہے تمہیں۔ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ، جیسے تمہیں پیدا کیا تھا اسی طرح تمہیں لوٹاؤں گا۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسے مٹی میں تمہیں دوبارہ ڈال دوں گا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی سے پھر تمہیں نکالوں گا، كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ، اس طرح نکلو گے تم زمین سے جیسے پتنگے پروانے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تیرے رب کا پکا وعدہ ہے۔ اللہ کے سامنے کامیاب ہونا زندگی کا مقصد کامیاب ہے، اللہ کے سامنے ناکام ہو گئے تو زندگی ناکام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تمہیں ہم نے سب سے خوبصورت انداز میں پیدا کیا، ساری کائنات کا تم خلاصہ ہو۔ اور ساری کائنات، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لأجلک، اے آدم کی اولاد ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ وخلقتکم لأجلی، اور تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔
فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له، تو اس دنیا کے پیچھے اس کو نہ بھولنا جس نے تمہیں بنایا ہے، اس پونڈ کے پیچھے، یہاں کے پاسپورٹ کے پیچھے، یہاں کی دولت کے پیچھے اسے نہ بھولنا جس نے تمہیں بنایا ہے، جس کے سامنے تم نے کھڑے ہونا ہے۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے آدم کی اولاد سمجھو تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، اس اللہ کو راضی کرنا، اس کی مان کے چلنا، اس کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، تو ادھر ادھر اپنی زندگی ضائع نہ کرو۔ ایک پاؤنڈ گر جائے تو اسے جانے نہیں دیتے ہو، اٹھا لیتے ہو، تو زندگی کے کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنے مہینے اس رب سے غافل ہو کر زندگی گزارتے ہو۔ تو تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ 10 پاؤنڈ کے پیچھے تم کتنی جان مارتے ہو، اور وہ 10 منٹ جو تمہارے ضائع ہو گئے نافرمانی میں، پوری کائنات مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ فَلَا تَتْعَبْ، اور میں تمہارے رزق کا وعدہ کر چکا ہوں، میں تمہیں رزق دوں گا۔ جب ماں کے پیٹ میں تھے، من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں تمہیں کون روٹی دے رہا تھا؟ کون سی شاپ تھی؟ کون سی جاب تھی؟ ماں دے رہی تھی؟ باپ دے رہا تھا؟ کون دے رہا تھا؟ وہ تیرا رب تھا جو تمہیں دیکھ رہا تھا، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں تجھے دیکھ رہا تھا اور تمہیں رزق پہنچا رہا تھا۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک تکفلت برزقک فلا تتعب، اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکا، میں تیرے رزق کا وعدہ کر چکا ہوں۔ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں میرا نظام چلتا رہا اور میں تجھے بڑھاتا رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کتنے کو پانی سے پیدا ہوتا ہے؟ 1/20 ملی میٹر سپرم کا قد ہوتا ہے، 1/20 ملی میٹر۔ ملی میٹر تو کمزور نظر والے کو نظر نہیں آتا، اس کا بھی 20ویں حصے سے ہم سب بنے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ہم اور پوری کائنات کے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم ازل ادبر فیک تدبیرا، اس 1/20 ملی میٹر میں میری تدبیر چلتی گئی، چلتی گئی، چلتی گئی۔ اور الم نجعل لہ عینین، یہ آنکھیں تمہیں کس سے بنا کے دیں، ولسانا وشفتین، اور یہ ہونٹ اور یہ زبان کس نے تمہیں عطا کی؟ پھر اس میں بولنا کس نے رکھا ہے؟ کون بولنے کی طاقت دیتا ہے؟ وہدیناہ النجدین، تمہیں 2 راستے بھی دکھا دیے، تمہارے دماغ میں ڈال دیے، برائی کا راستہ بھی دکھا دیا، اچھائی کا راستہ بھی دکھا دیا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے اللہ کی مان چاہے شیطان کی مان، ابھی تیرے لیے راستہ کھلا ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تجھے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ تکفلت برزقک فلا تتعب، میں نے تیرے رزق کا ذمہ لے لیا ہے، تو اپنے آپ کو تھکانے پریشان نہ ہو۔ ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم آی بخلقہن، او میرا بندہ میری بندی، 7 زمین آسمان بنا کے میں نہیں تھکا۔ افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک، یہ تیرے چھوٹے سے پیٹ میں روٹی ڈالتے ہوئے میں تھک جاؤں گا؟ تم 7 ارب کیا 70 ارب ہو، جو جب میں زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا تو تمہیں روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا؟ اذکرک وتنسانی، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تم مجھے بھول جاتے ہو۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں تو پھر بھی شرم نہیں کرتا، حیا نہیں کرتا، اور گناہ پہ گناہ کرتا چلے جاتا ہے۔ خیری الیک نازل وشرک الی صاعد، تیرے سارے گناہ میرے پاس آتے ہیں اور میں اپنی رحمت سے مجبور ہو کر
اس کے باوجود اپنی رحمت میں تم پر اتارتا ہوں، میری رحمتیں تم پر اترتی ہیں، ورنہ ننشئکم فی ما لا تعلمون، میں تمہیں بیٹھو بیٹھوں کو بندر خنزیر بنا دوں، کوئی مجھے روکنے والا ہے؟ پچھلی قوموں کو بنایا نہیں، کونوا قردۃ خاسئین وجعل منہم القردۃ والخنازیر، میں نے پچھلی قوموں کو بندر بنایا، خنزیر بنایا، اور دعا دو کالی کملی والے کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی دعاؤں سے اللہ نے ہمیں شکل بدلنے سے روک دیا۔ جب میرے نبی دنیا سے جا رہے تھے اور جبریل نے آ کر کہا کہ اللہ کا پیغام آ گیا ہے، کہ فرمایا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ مرتے ہوئے ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے، ہر کوئی اپنی جائیداد کا فکر مند ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کا فکر مند ہوتا ہے۔ ایک واحد ہستی ہیں 1.25 لاکھ نبیوں میں اور ساری آدم کی اولاد میں۔ فرمایا جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ کون سی امت؟ صحابہ تو بخشے ہوئے تھے، اللہ نے ان کی زندگی میں کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھیوں کے لیے سب کو جنت دوں گا۔ تو اب کیا پوچھ رہے ہیں کہ پوچھ کے ہو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر رہے؟ ہمارے لیے فکر مند ہے، آپ کے لیے فکر مند ہے۔ یہ جو ہم گناہ گار لوگ امت ہیں ہمارے لیے، تو اللہ نے واپسی پر پیغام دیا کہ لا نخذل امتک، ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس دعا کے بعد آپ نے فرمایا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ دعا اگر میرے نبی اس وقت نہ مانگتے اور یہ سوال نہ کرتے تو جو گناہ آج مسلمان کر رہے ہیں پہلی امتوں سے ہزاروں گنا زیادہ ہیں۔ کوئی خنزیر نہیں بنتا، کوئی بندر نہیں بنتا، کسی کی شکل نہیں مسخ ہوتی، کسی پر پتھر نہیں برستے، آگ نہیں برستی، زمین نہیں نگلتی۔ منہم من خسفنا بہ الارض منہم من اغرقنا، کسی کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، کسی کو زمین میں ڈبو دیا۔ منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، کسی پر پتھروں کی بارش برسائی اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ منہم من خسفنا بہ الارض، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ منہم من اغرقنا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا۔ تو اللہ تو پہلے سے کرتا چلا آیا ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا ہے مسدس حالی و نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اور حسان ابن ثابت وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان ابن ثابت کیا خوش قسمت شاعر ہے جو میرے نبی کو سامنے دیکھ کر شعر پڑھتا ہے۔ ہم بھی نعت خوانی کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی نعت خوانیاں ہوتی ہیں، لیکن آج کل کے نعت خواں سب گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھتے ہیں۔ تو خوش قسمت ہے حسان جو کہتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ کیسے حسین ہے؟ ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی لحیتہ کثافہ فی صوتہ سحل فی عنقہ سطح۔ سبحان اللہ، کیا موتی پہ روئے ہیں۔ ایک دیہاتی عورت نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہ میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے، حسن جس کا غلام ہے، پیٹ نکلا ہوا نہیں کہ بدصورت ہو جائیں، بہت پتلے نہیں کہ بے روب ہو جائیں، وسیمن، ایسے خوبصورت تھے۔ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے، جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے اس کو وسیم کہتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں ایک ہی شخص آئے ہیں کہ جن کو جتنا دیکھتے تھے اتنا ہی جی چاہتا تھا پھر دیکھوں پھر دیکھوں پھر دیکھوں۔ یہ لو میرج ہو رہی ہے، میں تیرے بغیر مر جاؤں گا، وہ کہتے میں تیرے بغیر مر جاؤں گی، مہینے بعد پھر اوروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
1 مہینے میں ہی سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو ساری زندگی دیکھتے رہو دل نہ بھرے، وہ صرف ایک ہے۔ قسیم وسیم قسیم، قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آئے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، پاؤں سے، سر سے لے کر پاؤں کی ٹو تک، جو ہر چیز جس کی حسن میں ڈھلی ہوئی ہو اور ہر چیز اس کی ایسی عالی شان ہو کہ جدھر سے دیکھو حسن غلام نظر آئے، اسے کہتے ہیں قسیم۔ پھر وہ ایک ایک چیز کو الگ کہتی۔ فی عینیہ داج، موٹی آنکھ تھی، کالی پتلی تھی، اور اشفی اشفارہ وطف، اور اس کے یہ بال، ان کے یہ بال پلکیں، اردو میں اس کو پلکیں کہتے، یہ لمبے تھے، لمبے۔ یہ ساری بیٹھی ہیں بچیاں بچیاں، یہ مصنوعی لگاتی ہیں نا یہاں، تو موٹے دور سے نظر آتے ہیں 2 نمبر کام کیا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم خوبصورت نظر آ رہے ہیں، تم دور سے نظر آتے ہو 2 نمبر کام ہے، الٹا کام کر لیتی ہو، اور ایسے وہ اوپر بالوں کے اوپر پتہ نہیں کیا چڑھاتی ہو۔ اس آدمی اپنے فطرت میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ میک اپ کے ساتھ تو سب کو پتہ ہے کہ نقلی کام کیا ہوا ہے۔ اور میرے نبی تھے ازج الحواجب، کہ یہاں سے آپ کے بال چلتے تھے اور یہاں تک آتے تھے، سبحان اللہ، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے۔ بہت سے مردوں کے، عورتوں کے یہاں بال ہوتے ہیں، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، اور ایسے بھموں نے آنکھوں پہ سایہ کیا ہوا تھا، اور یہ پلکیں لمبی تھی۔ جنت میں خوش ہو جاؤ، یہ میرے بازو کی لمبائی دیکھ رہے ہو، اتنے لمبے بال ان آنکھوں کے ہوں گے، اور قد کتنا ہوگا؟ 125 فٹ۔ اس قد کے ساتھ تھوڑا ہی اتنے لمبے بال ہوں گے تو اسی میں ہی دب کے مر جاؤ گے، اتنے لمبے بال ہوں گے اتنے، اور آنکھ اتنی خوبصورت ہوگی کہ دیکھو تو پتہ چلے گا، یہاں بیان نہیں ہو سکتا ہے اس۔ لیکن اللہ نے میرے نبی کو آپ کی آنکھوں کے بارے میں ادعج، سیاہ، اشکل، لمبی اور سرخ ڈورے، سرخ لکیریں، احور، پتلی سیاہ کالی، اور سفیدی انتہائی سفید، اکحل، سرما لگا ہوا، اپنے آپ بغیر سرما لگائے سرما لگا ہوا، اور ابرک، چمکتی ہوئی، انجل، چمکتی ہوئی، اور اکحل، سرمے کے بغیر سرما لگا ہوا۔ ادعج، اشکل، احور، اکحل، ابرک، انجل، 6 صفات میرے نبی کی آنکھ کی بتائی ہیں حدیث پاک میں۔ ان 6 لفظوں کا ایک مطلب ہے کہ دنیا میں ایسی آنکھ کبھی کسی کی نہیں بنی، ایسا حسن و جمال تھا میرے نبی کا۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ ان کی جو داڑھی تھی بڑی خوبصورت تھی اور بڑی گھنی تھی، اور ان کی جو گردن تھی وہ سراہی دار تھی، ایسے بالکل سراہی دار۔ یہ کئیوں کی چین موٹی ہو جاتی ہے نا، پھر وہ ایسے چھپاتی پھرتی رہتی ہیں، تو کئی مردوں کو بھی نیچے اتر دیے تو کھا 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 کے ویندے ہی نہیں بھی کتنی روٹیاں کھا گئے ہیں، کتنی بوٹیاں کھا گئے ہیں۔ بھائی کھانے کے لیے تھوڑا پیدا ہوئے ہیں، کچھ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم تو اس لیے جی رہے ہیں کہ کمانا ہے اور کھانا ہے۔ کتنے لوگ ہیں پیٹ ادھر ہوتا ہے، آپ ادھر ہوتا ہے، آپ ادھر ہوتا ہے، پیٹ ادھر ہوتا ہے، اور عورت کا بھی پیٹ نکل آئے تو بڑی بری بات ہے بھائی، اور جب ہنسنے ہیں تو منہ سے وہ پیٹ ہل رہا ہوتا ہے، پیٹ، منہ نہیں ہنسے، سارا پیٹ ایسے ایسے ہوتا ہے۔ ایک موٹے صحابی کو میرے نبی نے دیکھا تو آپ نے اس کے پیٹ میں انگلی ماری، کہا یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ عظیم الحامہ، بڑا سر تھا، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے۔ ان فرقت عقیصتہ فرق والا فلا، کنگھی فرماتے تھے، بال سیدھے پیچھے لے جاتے تھے، کبھی ایسے اس کے اندر وہ مانگ نکالتے تھے، اور جب آپ کا سر ننگا ہوتا تھا تو اس میں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، اور آپ کے بال یہاں تک آتے تھے۔
اور سہل الخدین، آپ کے گال نہ ایسے اور نہ ایسے، بالکل گولائی میں تھے، گولائی۔ وجہہ کالقمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ تھا۔ واسع الجبین، ماتھا کھلا تھا۔ اور اقن العرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا جیسے یہ میرا اٹھا ہوا ہے، آگے سے باریک تھا۔ اقن العرنین، اور اشنب، دانت گولائی میں ایسے فکس، اس طرح براق الثنایا، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیوار پہ پڑتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب کتنی ٹوتھ پیسٹیں آ گئی ہیں تو بیچاریاں ہم اور تم سب دانت پیلے ہی لئی ود ہیں، اور میرے نبی کوئی ٹوتھ پیسٹ کوئی نہیں، جب ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیوار پہ پڑتا تھا۔ میرے رب کی قسم، اپنے سے نہیں بتا رہا ہوں، پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ براق الثنایا ذلیع الفم، خوبصورت ہونٹ تھے آپ، خوبصورت گلابی ہونٹ تھے۔ اور جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، گردن ایسے تھی جیسے سراہی کا کی آگے کا جو گردن ہوتی ہے اس طرح باریک۔ واسع عریض الصدر، کھلا سینہ تھا۔ طویل الزندین، لمبے بازو تھے۔ سائل الاطراف، انگلیاں دیکھو میری انگلیاں ذرا ٹیڑھی ہیں، آپ کی سیدھی انگلیاں تھیں۔ رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ تھی۔ یہ کشادہ ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور تنگ، نہ ویکھ، وہ ابھی سے دیکھ رہا ہے کہ کیا اور جو تنگ ہتھیلی ہوتی ہے یہ بخل کی علامت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں، لیکن عام علم قیافہ میں ہے، یہ کوئی حدیث کی بات نہیں ہے، یہ علم قیافہ بھی ایک علم ہے۔ تو اس میں یہ میں نے پڑھا ہے کہ ہتھیلی کشادہ یہ سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، تنگ ہتھیلی یہ بخل کی علامت ہوتی ہے۔ اور میرے اللہ، آپ نے کہا اللہ الاجود الاجود، سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ وَأَنَا أَجْوَدُ وُلْدِ آدم، اور آدم کی ساری اولاد میں سب سے بڑا سخی میں تمہارا نبی ہوں۔ اوفو، کیا سخاوت اللہ نے دی ہے۔ اور مسیح القدمین، آپ کے پاؤں ایسے نرم اور اتنے پیارے تھے کہ پانی اوپر سے ایسے پھسل جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے ہاتھوں پر سے پانی پھسل جاتا ہے۔ اور سبط القصب، سیدھا قد تھا بالکل، ایسے نہیں کہ کوئی ٹیڑھی ٹانگیں ہوں یا پیٹ نکلا ہو یا کمر پیچھے ہوئی ہو، نہیں، سیدھا قد تھا، سبط القصب ایسا۔ اور خمسان الاخمصین، اب یہ میں نے بوٹ پہنے ہوئے، آپ کے پاؤں ایسے تھے، یہ کرو تھا، یہ کرو تیز چلنے کی بہت مدد دیتا ہے۔ سیدھا جو پاؤں ہوتا ہے فوج والے اس کو سلیکٹ نہیں کرتے، ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ آپ خمسان الاخمصین، آپ اس طرح تھا۔ آپ شسن الکفین والقدمین، آپ کے یہاں گوشت پر تھا، یہ میری یہ رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، یہ ایسے کچھ یہاں پر بھی اور پاؤں پر بھی بھرا ہوا گوشت تھا، بھرا ہوا۔ اور اب جب چلتے تھے ذریع المشیہ، چال میں تیزی تھی، اور قدم چھوٹے، ایسے چلنا بے وقوفی نظر آتی ہے نا، اور آپ چھوٹا قدم رکھتے تھے لیکن ایسی چال ہوتی تھی کہ کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکتا تھا۔ اور آپ کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے۔ جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا، سب کے آنکھیں نیچے، سوائے ابو بکر اور عمر کے کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں اتنی کشش اور اتنی طاقت تھی کہ سب ایسے ہو جاتے تھے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کی جو آنکھ اللہ کو دیکھ لے وہ کتنی طاقتور ہوگی،
یہ میں نے کہا یہ لائٹ میرا آنکھوں میں پڑ رہی ہے، اس کو کھبے سجے کرو، اور جو اللہ کے نور کو دیکھے وہ آنکھ کتنی طاقتور ہوگی، کتنی حسین ہوگی، کتنی خوبصورت ہوگی۔ اور میں قربان جاؤں، جب آپ سے کوئی بات کرتا تھا، مثلاً یہ ڈاکٹر فقیر احمد مجھے کہے مولانا، تو میں کہوں گا جی، ادھر شہریار کہے مولانا، میں کہوں گا جی، ٹھیک۔ لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے، میرے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ ادھر سے کوئی ہوتا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، آپ ایسے کرتے تھے، پورا جی، پورا سینہ اس کو دیتے تھے۔ ادھر سے کوئی بلاتا، پہلے آپ ایسے ہوتے تھے، پھر کہتے تھے جی۔ ادھر سے کوئی بلا رہا ہے یا رسول اللہ، پہلے آپ یوں ہوتے تھے، پھر فرماتے تھے جی۔ اپنا سینہ اور چہرہ پورا اس کو دیتے تھے، اس کو عزت دینا۔ ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس سے آگے ہمارا اسٹیمنا ہی نہیں ہے یہ۔ لیکن میرے نبی تھے، کیا سبحان اللہ، کیا میرے رب نے ہستی بنائی کہ اتنی عزت دیتے تھے کہ پورا چہرہ اس کی طرف کرتے تھے۔ کوئی آپ کے قریب آ کے بات کرتا تو آپ ایسے ہو جاتے تھے، اور جب تک وہ بولتا رہتا تھا آپ نے کبھی نہیں کہا بات تھوڑی کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کوئی نہ، ایسے وہ جو مرضی بولی جا رہا ہے آپ ایسے سن رہے ہیں سب۔ اور کبھی کسی کو ایسے کر کے نہیں بلایا، ہمیشہ ایسے کر کے بلاتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، ایسے کر کے بلاتے تھے۔ یہ آپ نے انسانوں کو عزت دینا ہمیں سکھایا، اور ہم آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو بے عزت کر رہے ہیں، تو ہم نے عزت کیا کر؟ میرے نبی نے عزت دینا سکھایا۔ یہودی کا جنازہ گزرا، آپ کھڑے ہو گئے، تو لوگوں نے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہودی کا، معلوم ہے یہودی ہے، لیکن یہ انسان کی عزت ہے، اور وہ بغیر کلمے کے چلا گیا، مجھے اس کا دکھ ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے۔ جب آپ حیران ہوتے تھے تو ایسے کرتے تھے، کئیوں کے مختلف عادات ہوتے ہیں، ہاں اچھا، تو آپ کی کیا عادت تھی؟ یہ کرتے تھے، یہ اس کا مطلب تھا آپ حیران ہو رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ چمکنے لگتی تھی، جب آپ کسی پر ناراض ہوتے تھے تو اس کو دیکھ کے منہ ادھر کر لیتے تھے، بس اتنی ناراضگی۔ ادھر دیکھا وہ ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں، ان کو ایسے دیکھیں گے تو منہ ادھر کر لیں گے، اس سے اوپر آپ ناراض نہیں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ناراض ہو گئے، پھر وہ آ کے کہتے یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں، معاف کر دیجیے۔ تو آپ کے لیے معاف کرنا سب سے محبوب عمل تھا۔ اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی ایسے پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، ایسے، یہ آپ کے غم کی نشانی تھی۔ اور جب آپ باتیں کرتے تھے تو آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، تو آپ کی ایک باڈی حرکت تھی جو ارادے سے نہیں، غیر ارادی طور پر، یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، بات بھی کر رہے ہیں اور یوں بھی کر رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں یوں بھی کر رہے ہیں۔ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میرے اللہ نے ہم تک پہنچایا کہ میرا محبوب کیسا ہے۔ میرا محبوب کی زندگی تمہیں مجھ تک پہنچائے گی، ورنہ ویرانوں میں دھکے کھا کے برباد ہو جاؤ گی۔ ارے اور تو اور میرے نبی کی بکریوں کے نام محفوظ ہیں نہ، اگر ہمیں بکریوں کے نام نہ آتے ہوں تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ بولو۔ اور میرے اللہ نے بکریوں کے نام بھی محفوظ رکھے، عجوہ، سقیہ، برکہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، کمرا، غیفا، 9 بکریاں تھیں۔ یمن 10واں بکرا تھا، چرانے والی ایمن تھی، اور شام کو جس گھر میں آپ ہوتے وہاں وہ دودھ لے کے پہنچ جاتی تھی۔ اس میں آپ کی ایک بکری کمرا آپ کی زندگی میں مر گئی، اتنی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام غفیر تھا، ایک کا نام یافور تھا۔ آپ کے پاس 2 خچر تھے، ایک کا نام دلدل تھا، ایک کا نام فضہ تھا۔ آپ کے 2 اونٹ تھے، ایک کا نام ثعلب تھا، ایک کا نام عسکر تھا۔ آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، عذبا، جدعا،
شہبا قصوان، اور آپ کے گھوڑے ثقب، سبہا، لزاز، طراز، لحیف، ورد، یعصوب، یعبوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام تھے کہ آپ نے شاہی سواری پر بھی سواری کی، مالداروں کو راستہ دیا، اپنے اونٹ پہ سواری دی، مڈل مین کو راستہ دیا، آپ نے گدھے کی سواری کی، غریبوں کو راستہ دیا، سب کے لیے راستہ۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کو یہ کرتا پہنانا ہے۔ آپ نے کہا کتنے میں لیا ہے؟ کہا جی 27 اونٹ دے کر خریدا ہے۔ پتہ نہیں اس میں کیا تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا تو نے بڑا ظلم کیا، میں نہیں پہنتا، آپ نے پہنا۔